أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى۔ طٰہٰ، ہم نے تم پر قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہو۔ اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے ہیں۔ وہ بڑی رحمت والا عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کی ملکیت ہے، اور زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی۔ اگر تم کوئی بات بلند آواز سے کہو یا آہستہ کہو تو وہ چپکے سے کہی ہوئی باتوں کو بلکہ زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی کل ابتدا ہوئی تھی، آغاز ہوا تھا، اور سورہ طٰہٰ کے متعلق کچھ آپ کے سامنے ابتدائی طور پر ذکر کیا گیا تھا۔ اس وقت سورہ طٰہٰ کی 1 سے لے کر کے 8 نمبر تک کی آیات اور اس کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ نزول کے اعتبار سے، یعنی قرآن پاک کی جو سورتیں نازل ہوئی ہیں اس کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے، یعنی اس سے پہلے 54 سورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور سورہ طٰہٰ جو نازل ہوئی ہے اس کا نمبر 55 ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر جو ترتیب لکھی ہوئی ہے اس کے اعتبار سے یہ 20 نمبر کی سورت ہے، یعنی 1 سے لے کر کے 20 تک۔ تو قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے تو 20واں نمبر ہے اس کا، اور نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا 55واں نمبر ہے، یعنی 55 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر 135 آیات ہے اور 8 رکوع ہیں۔ اس سورت کے اندر طٰہٰ سے شروعات ہوئی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بھی ذکر کروں گا۔ اس سورت کا ایک نام سورہ کلیم بھی ہے، چونکہ اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا بڑا ہی تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ فرعون سے مقابلہ اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے بالکل کمزور تھے، بے بس اور بے کس تھے، تعداد کے اعتبار سے بھی کم تھے، طاقت کے اعتبار سے بھی کم تھے، اور اس کے سامنے جو مد مقابل تھا فرعون، جو مشہور آدمی ہے اور قرآن کے اندر اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے، نہایت ہی سرکش تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا۔ اتنی بڑی طاقت کے سامنے کمزور آدمی کا مقابلہ ہوا، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا اور دشمن کو اور مد مقابل کو تباہ و برباد کیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مد مقابل جو آپ کے مخالفین ہیں وہ بھی ایک روز شکست سے دوچار ہوں گے۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی دی گئی ہے۔ اچھا، اس سورت کا آغاز ہوا طٰہٰ۔ یہ طٰہٰ کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، ان میں سے 2 قول میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک قول تو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا، وہ کہتے ہیں طٰہٰ سے مراد الرجل، یعنی اے آدمی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ طٰہٰ سے مراد یا حبیبی، یعنی اے میرے دوست۔ لیکن سب سے زیادہ بے غبار بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ طٰہٰ
حروف مقطعات میں سے ہے، اور آپ کے سامنے کئی مرتبہ اس قسم کی صورتیں آ چکی ہیں جس صورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، جیسا کہ الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، اس قسم کے حروف سے کئی صورتوں کا آغاز ہوا ہے۔ اور حروف مقطعات کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ حروف مقطعات کے معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہی اس کا علم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معنی بتایا لیکن امت کو بتانے سے منع کر دیا، اور یہ ایک راز ہے، ایک بھید ہے جو کسی کو بھی معلوم نہیں اللہ اور اس کے رسول کے سوا، اور اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز نہیں بتائی اس کی تحقیق کرنا، اس کی تفتیش کرنا، اس کے بارے میں اس کے پیچھے پڑنا یہ جائز نہیں، صرف ایمان لانا ضروری ہے، اس کی تفصیلات میں جانا یہ ضروری نہیں ہے، صرف ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں راتوں کو اٹھ کر کے بڑی محنت کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، راتوں رات تہجد پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قدمین مبارک میں ورم آ جاتا تھا، اور پیروں کو کبھی ایک کو اٹھاتے تھے ایک کو رکھتے تھے، کبھی ادھر پیر اٹھاتے تھے کبھی ادھر اٹھاتے تھے، تو اس طریقے سے آپ کے پیروں میں پھٹن آ گئی تھی، آپ کے پیروں میں ورم آ گیا تھا۔ تو کفار مکہ اس کے اوپر طنز کرتے تھے اور اس کے اوپر اعتراض کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ یہ دیکھو قرآن تو زحمت ہو گیا، یہ رحمت کے بجائے زحمت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن پاک کسی کے لیے زحمت نہیں ہے بلکہ یہ رحمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام بھی فرمایا کیجئے، راتوں کی اتنی مشقت کرنا، عبادت کرنا ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام بھی کیا کیجئے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں تو آرام فرماتے تھے، رات کے ابتدائی حصے میں سوتے تھے، اور اس کے بعد پھر رات کے آخری حصے میں عبادت کے لیے اٹھتے تھے، تہجد وغیرہ پڑھتے تھے، تلاوت وغیرہ کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا کہ شروع میں یہ آیت کریمہ نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام بھی راتوں کو جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، تہجد کے اندر مشغول ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ اختیار دیا اور یہ کہا کہ دیکھیے آپ آرام بھی کیا کیجئے، اور یہ کفار مکہ کو جو یہ اعتراض کرنے کا موقع مل رہا کہ یہ دیکھو قرآن تو زحمت ہو گیا، رحمت نہیں ہے، تو اس کے کہنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم اور تبلیغ کرتے تھے، اور کفار مکہ جب ایمان نہیں لاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اور بہت ہی اس کا احساس ہوتا تھا کہ میں تو ان کو دعوت دے رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، اور ان کے سامنے میں یہ احکام الہی کو بیان کر رہا ہوں، یہ لوگ جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں اور یہ لوگ میری دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا کہ آپ کے ذمے صرف تبلیغ کرنا ہے، خدائی احکام کو ان تک پہنچانا ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ اس لیے اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ اس کی پرواہ مت کیجئے، آپ اس کے بارے میں مت گھلائیے، اور آپ اس کے بارے میں سوچئے مت، صرف آپ خدائی احکام کو ان تک پہنچا دیجئے۔ اور یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے اتارا، فرما رہے ہیں کہ اس قرآن پاک کو ایک مرتبہ نہیں اتارا۔ کیوں نہیں اتارا؟ اس لیے کہ اگر ایک مرتبہ پورا قرآن پاک نازل کرتے تو عمل کرنا بڑا ہی مسئلہ پیش آ جاتا، ایک مرتبہ عمل کرنے میں بڑی دشواری ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو پیش نظر رکھ کر، کیونکہ انسان کی فطرت ایک عادت پر جب جم جانے کی ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہے، جب کسی کی چیز کی عادت لگ جاتی تو اس عادت کو چھوڑانا بڑا دشوار ہو جاتا، تو اس سے آدمی کو چھوڑنے کے بعد تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو دھیرے دھیرے اتارا، آہستہ آہستہ اتارا، تھوڑا تھوڑا، کبھی ایک سورت، کبھی ایک آیت، کبھی ایک ٹکڑا،
تاکہ لوگوں کو عمل کرنے میں دشواری نہ ہو۔ ایک تو یہ مضمون بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا خالق و مالک اللہ ہی ہے۔ آسمان اور زمین کا خالق و مالک، اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ زمین کی تہ میں انسانوں کو معلوم نہیں، اس ترقی یافتہ دور میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں، انسان نے کوشش کی کہ زمین کے اندر کیا ہے معلوم کریں گے، زمین کے اندر کیا ہے معلوم کریں گے، لیکن 6 کلومیٹر تک ہی انسان کی مشینیں کارگر ہوئی، اس کے بعد ناکام ہو گئی۔ بہت سارے سائنسدانوں نے یہ کوشش کی کہ زمین کے اندر کھود کر کے نیچے گھس جائے اور اس پار سے اس پار ہو جائے، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ صرف 6 کلومیٹر تک ہی ان کی مشینیں کارگر ہوئی، اس کے بعد ناکام ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کے اندر زمین کی تہ میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں جو خیال آتا ہے، ابھی ہمارے دل میں جو خیال آ رہا، آپ لوگ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے دل میں کچھ نہ کچھ خیال آتا ہوگا، زبان پہ وہ بات نہیں آ رہی، صرف دل کے اندر خیال آ رہا، تو اس خیال کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو انسانوں کے دل میں خیال نہیں آیا، وہ بات پیدا نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر ابھی ایک بات دل میں پیدا ہوئی، صرف خیال ہوا کہ یہ بات ہم کو کرنا ہے، یا کوئی سوچ آپ کو ہوئی، تو اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اور ایک کیا ہے، کل خیال آئے گا، پرسوں خیال آئے گا، چند دنوں کے بعد خیال آئے گا، وہ آنے والے خیالوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ انسانوں کے دل میں وہ خیال نہیں آیا نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ کل تمہارے دل میں کیا خیال آئے گا، پرسوں کیا خیال آئے گا، آنے والے خیال کو بھی جانتا ہے، اور جو دل کے اندر خیال ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی چھپی ہوئی باتوں کو، پوشیدہ باتوں کو، ظاہر کو، باطن کو، ہر قسم کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ان تمام مضامین کو بیان کیا ہے کہ زمین و آسمان کا خالق و مالک وہی ہے، اسی کی حاکمیت ہے، اسی کی ملکیت ہے، اس کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں اس کا بھی وہی مالک ہے، انسانوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، خیال آنے والے خیال کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو خیال آ رہا اس کو بھی جانتا ہے۔ اور ایک بات جو اہم بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا، اللہ تعالیٰ عرش پر ٹھہر گیا، الرحمن علی العرش استوی۔ قرآن کے اندر کئی جگہ یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہو گیا۔ عرش کے معنی کیا ہے؟ کرسی، عرش کے معنی تخت، تخت شاہی، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے، کیسا ہے اس کے اوپر، اس کے بارے میں امت کو جانے سے منع کیا ہے، کیسا ہے وہ، اس کی شان کے مطابق وہ تخت ہے، وہ کرسی ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اتنی لمبی کرسی ہے اور اتنا تخت اس کا اللہ تعالیٰ کا اتنا وسیع ہے، ساری زمین آسمان کے درمیان کی ساری چیزیں اس کی حیثیت ایسی ہے جیسا کہ بہت بڑے میدان میں چابی کا ایک چھلا پڑا ہوا ہو، بہت بڑے میدان میں ایک چابی کا چھلا ہو، اسی طریقے سے عرش و کرسی کے مقابلے میں دنیا اور کائنات کی یہی حیثیت ہے کہ دنیا کی حیثیت ایک چھلے کی سی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، عرش کے اوپر اللہ قائم ہے، مستوی ہے، یہ صرف عقیدہ رکھنا، اس کی جزیات، اس کی تفصیلات، اس کی باریکیوں میں جانے کی اجازت نہیں۔ ساری امت کا یہی متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اس کے خلاف کرنا جائز نہیں، لیکن اس کی تفصیلات میں جانا، وہ کرسی کیسی ہے، وہ عرش کیسا ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی، نہیں، ان چیزوں میں جانے سے آدمی کی گمراہی کا دروازہ کھلتا ہے۔ ان چیزوں کے پیچھے اگر لگ گیا انسان تو آدمی کی گمراہی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ صرف یہ اعتقاد رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا، یہ عقیدہ رکھنا بس ضروری ہے، اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات اور زیادہ معلومات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں بتایا اسی پر عقیدہ رکھنا،
اسی پر عمل کرنا، اس سے زیادہ اپنی طرف سے کوئی چیز معلوم کرنے کی کوشش کرنا، اس کے پیچھے پڑنا، اس کی تحقیق کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔